أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طٰہ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے،
جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الى
أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے. پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو ایذا نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى. موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی. فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون چلا گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کر کے آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى۔ پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ کہنے لگے، بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم پہلے ڈالو،
پس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا، اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہم تجھ کو ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، پس تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔